امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات عزاداران حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ایام فاطمیہ ہے، اور اسی کے سلسلے کی دوسری مجلس۔ شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، اور بہرحال آج کی رات ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام سے اعمال بھی کافی بتائے گئے ہیں۔ انسان شب جمعہ کو زندگی میں خیال رکھے۔ بعض علماء کی سیرت میں ہے کہ شب جمعہ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ کوئی شعر بھی زبان سے ادا نہ ہو، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تہجد کی نماز قضا ہو جائے۔ تو شب جمعہ ہم نے بہرحال علماء سے یہی سیکھا ہے کہ انسان احتیاط کرے بہت سارے معاملات میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، گفتگو میں، کیونکہ یہ رات عبادت کی رات بتائی گئی ہے دن تک، اور جمعے کا دن اپنی فضیلت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے آپ مفاتی میں اٹھائیں تو شب جمعہ کے اعمال آپ کو اچھے خاصے نظر آئیں گے۔ کوشش کریں بہرحال جتنا ہو استغفار ہو، درود ہو، اور اس کے زیادہ اپنے محرومین کے لیے فاتحہ جو کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ بہرحال ارواحیں جو ہے وہ جمعے کی رات سے لے کر جمعے کے دن تک جو ہے وہ اپنے جاننے والوں کے گھروں میں آتی ہیں، دیکھتی ہیں، دستخط دیتی ہیں، اور اگر خالی چلی جائیں تو افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم متوجہ رہیں اس عالم کی طرف کہ جس عالم میں ہم نے بھی جانا ہے، تو جب اس کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے تیار رہیں، اور جو جا چکے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں تاکہ شاید ہم کچھ ان کو بھیج سکیں۔ عزیزان بہرحال گفتگو جو ہے وہ بہت سارے اپنے اندر زاویے لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس عالم میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ تھاما جائے، تو ہمیں جو ہے وہ اس عالم سے اس عالم تک جانے کا سفر بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا کہ ہم اہل بیت کے دروازے سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، اور جتنا ہم ان کی معرفت حاصل کریں گے اتنا ہمیں، میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہاں پہ بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور وہاں پہ بھی کامیابی ہو سکتا ہے۔ ظاہراً یہاں آپ مشکل کا شکار رہیں، ہو سکتا ہے ظاہراً، کیونکہ دنیا میں جو دنیا ہے جسے ہم زندہ رہ رہے ہیں، جس میں ایک دنیاوی نگاہ ہے، میٹلسٹک ورلڈ ہے، اس کی ڈیفینیشن کامیابی کی کچھ اور ہے۔ یعنی دنیا میں سکسیسفل کون ہے؟ وہ ظاہراً جو کامیاب ہو، جو پڑھتا ہے اس میں کامیابی حاصل کرے، پروفیشن اچھا ہو، پیسہ ہو، ظاہری چیزیں جو انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ دنیا کی ڈیفینیشن یہ ہے، لیکن اسلام کی ڈیفینیشن کامیابی کی کچھ اور ہے۔ اسلام جسے کامیابی کہتا ہے
وہ اس کے لیے کامیابی ہے جو اس دنیا سے سرفراز ہو کر گزرے گا، وہ کامیاب ہے۔ اگر دنیا میں دھس گیا تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ ظاہراً اس دنیا کی کامیابی کے لیے یہاں امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، سختی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ دنیا کا خاصہ ہے۔ لوگ بعض اوقات بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگ کیا مطلب، ہم بھی تو ظاہر لوگ میں ہی ہیں، ہم کون سا کو مارس سے آئے ہوئے، ہم بھی لوگ ہی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں تھوڑا سا گرفتار ہوتا ہے، مختلف صحت، فائنینشیل، سوشل، اکنومیکل، فیملی، یہی تو ایشوز ہیں، اور ہے کیا انسان کے ساتھ۔ انسان جب اس میں گرفتار ہوتا ہے تو انسان فوراً تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے میری زندگی میں، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، میں نے اتنی دعائیں کی، میں تو یہاں دعائیں کی، میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں، میں وہ بھی پڑھتا ہوں۔ دیکھیں جو انسان نیکی کا کام جو کرتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس دنیا میں اس کا اجر ملے، وہ آپ کا اجر اس دنیا میں محفوظ ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، حتیٰ آپ اچھا سوچتے بھی ہیں اور عمل نہیں کر پاتے ہیں، اس کا بھی اثر ہے وہاں پہ۔ یہ خدا کا سسٹم کچھ اور ہے، خدا کا سسٹم دنیا کے سسٹم کی طرح نہیں ہے۔ دعا کمیل ہے، شب جمعہ ہے، انشاءاللہ خدا توفیق دے پڑھنے کی ہمیں، کہ اس میں مولا منتقیان سے دعا منسوب ہے کہ پروردگار تو وہ ہے کہ اگر انسان غلط سوچے، غلط کام کرنے کا سوچے اور انجام نہ دے تو خدا گناہ نہیں لکھتا آپ کے حساب میں، لیکن آپ اچھا سوچیں اور اچھا انجام نہ دیں، خدا نیکی آپ کے حساب میں لکھ دے گا۔ یعنی اس کی کامیابی کچھ اور ہے۔ اب ہم بعض اوقات اپنی زندگیوں میں ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ دنیا میں بڑی محدود ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بڑا نیرو مائنڈڈ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے، یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے، ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں، اور اس پھنسنے میں ہماری روح جس کمال پہ پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچ پاتی ہے، اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو پلک جھپکنا تھا جہاں سے میں گزر کے گیا ہوں، اب یہاں پہ میرا کیا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، پہلی سیڑھی یہی ہے کہ انسان معرفت کرے، درک کرے، ادراک کرے۔ جو حدیث ہے ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور ہمیں بھی بہت عرصہ لگا اس کو، حدیث کو تھوڑا بہت سمجھنے میں، اتنا علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، کہ فقط عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی نفس یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے آپ کو درک کرے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ یہ ہے کیا، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہے زندگی، مقصد کیا ہے، اس کا اپنا سسٹم کیا ہے، اسٹرکچر کیا ہے، جتنا انسان اپنے آپ کو درک کرے گا اتنا انسان اپنے پروردگار کو پہچانے گا کہ وہ کیا ہے۔ مگر یہیں پر جہاں ہمیں پروردگار ہمیں پہچاننے کے لیے کہتا ہے، وہاں ان ہستیوں کو بھی درک کرنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، معصومین کے لیے پروردگار نے یہی کہا کہ جنہوں نے بھی ان کی زیارت کی اور اگر معرفت کے ساتھ زیارت کی، فلاح الجنہ، جنت جو ہے وہ ان کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ بہرحال یہ جو روایت کا جو حصہ میں نے پڑھا یہ معصوم کے لیے نہیں ہے، البتہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا جو کم میں ہے، اللہ صلی اللہ، 14 معصومین میں سے نہیں ہے، لیکن آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ 14 معصومین کے بعد جو ہے یہی ہستیاں ہیں، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہ، اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، وہ مقام ہے۔ لیکن اس خاتون کے لیے 3 ائمہ نے احادیث بیان کی ہیں، بلکہ 4 ائمہ نے جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور والد نے، بھائی نے، بھتیجے نے جو ہیں وہ ایک ہی کانٹیکسٹ ہے تقریباً۔ امام جعفر صادق کا بھی حدیث ہے، ان کا بھی ایک ہی کانٹیکسٹ، اللہ صلی علی محمد۔ حدیث کا متن آگے شروع کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، آخر میں اکثر نے یہی لکھا ہے کہ جس نے بھی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یعنی کیسی زیارت کریں، مطلب زیارت کا مطلب یعنی ملاقات کریں، جائیں، دیکھیں، جو ہم ظاہری زیارت ہے، یعنی جنت واجب ہے۔ اب یہ جنت کیسے واجب ہو گئی؟
اب آپ سوچیں کہ انسان جنت میں کیسے جائے گا، جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ انسان عمل صالح کرے، یعنی نیک عمل کرے، انجام دے. یہ نیک عمل اس کا، یعنی پہلے تو لے عمل کو، پھر انجام دے، پھر انجام جب دے گا تو اس عمل نیک کے جو اثرات ہیں اس کی روح کے اوپر آئیں گے. جب اس کی روح کے اوپر آئیں گے تو روح بلند ہوگی، یعنی روح اس مقام پہ جائے گی کہ یہ اس قابل ہو جائے کہ یہ جنت میں جائے. یعنی پروسیجر سے گزریں گے تو آپ جنت پہ جائیں گے. آپ پہلے عمل لیں، انجام دیں، اور پھر آپ کی روح اتنی بلند ہو کہ جنت کا دروازہ آپ کو کہے کہ جی آ جائیے. خوب، یہ ایک پروسیجر ہے پورا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ زیارت کرو فلاح الجنہ، جنت تمہارے اوپر واجب ہو گئی. یہ کون سا عمل ہے پروردگار؟ کہ میں تو صرف زیارت کر رہا ہوں، اب میں کوئی بھی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کی میں زیارت کر رہا ہوں اس کی روح اتنی طاقتور ہے، یعنی اس کی روح اتنی طاقتور ہے کہ ایک نہیں، جتنے بھی آئیں گے قیامت تک آتے رہیں گے. وجب لہ الجنہ، جنت واجب ہے، یعنی وجود ایسا ہے کہ آپ کو اس سے گزرنا نہیں ہے کہ عمل صالح. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں، بعض اوقات ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا مولانا اب عمل کرنا چھوڑ دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، باقی روایتیں بھی شامل ہیں. لیکن میں اس ہستی کی معرفت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسا مقام ہے کہ معصومین یہ کہہ رہے ہوں. معصوم ظاہر ہے، معصوم جو کہتا ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے جو کہتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور صدق ہے وہاں پر ہمیشہ. اب ایک ایسی خاتون کہ جس کے وجود میں، جس کے ہاں آپ نے قدم رکھا اور آپ نے زری کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور بھلا جتنی انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے کرے، جنت اس کو واجب ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک خاتون یہ کیسے اس مقام پہ پہنچ سکتی ہے، خاص طور پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے؟ عزیزان محترم، بہرحال حضرت معصومہ کے اپنے کمالات ہیں، اپنے فضائل ہیں، لیکن میں جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ کو یہ مقدماتی زحمت دی وہ یہ تھی کہ آیت اللہ مراشی نجفی کے جو والد صاحب تھے، جو نجف اشرف میں تھے، انہوں نے ایک عمل کیا کئی دن کا، اور وہ عمل اس لیے تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، کہ بی بی کی قبر کا پتہ چل جائے. بی بی کی قبر کہاں ہے؟ یہ بعض وقت ہم لوگ جنت البقیع کی تصویریں دیکھتے ہیں اور وہ قبر جو سامنے آتی ہے، پھر 4 معصومین کی 5 معصوم قبر ہے، وہ قبر فاطمہ بنت اسد کی ہے، وہ بی بی کی قبر نہیں ہے. ہماری ایک اچھی خاصی میجورٹی کو پتہ نہیں ہے. یہ ہم نوئے ہوئے سنتے ہیں کہ بی بی قبر کا نشان نہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے لوگوں میں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ قبر بی بی کی قبر نہیں ہے. بی بی کی قبر کا نشان کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ جب دفنایا گیا تھا تو مولا متقیان نے 40 قبریں بنائی تھی تاکہ اصلی قبر کا پتہ نہ چل سکے. خوب مصلحت تھی، اور اس کے بعد بالکل ہی صاف کر دیا. اب انہوں نے یہ جو عمل کیا کہ مجھے بی بی کی قبر کو پتہ چلے، تو ان کے خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، انہوں نے ان سے فرمایا کہ مولانا کہ کیوں کمل زحمت کر رہے ہیں؟ ایک چیز کو خدا نے مخفی رکھا ہوا ہے تو آپ کیوں اس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ کہا کہ ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی ہے، اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم مطلب متصل ہوں گے، جائیں گے. تو کہا نہیں، امر الہی ہے، جب تک مخفی ہے مخفی ہے، جب خدا کی مرضی ہے امام آئیں گے انشاءاللہ تو امام خود بتائیں گے. تو لیکن اگر تم چاہتے ہو تو تم کم میں فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو، اور یہ زیارت حضرت سیدہ کی زیارت کے برابر ہے. بھی معصوم کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کو جو لوگ وہاں، جیسے ہم تو طالب علم وہاں رہے، ہم نے تو وہیں سے سب کچھ لیا، ہمارا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب انہی کا لطف ہے، تو وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. اور جو بڑے علماء ہیں انہوں نے اس کو ادراک کیا ہے کہ یہ جو بی بی کے لیے ہے
آپ زیارت نامہ جو پڑھتے ہیں حضرت معصومہ کا، وہ معصوم کی تعلیم یافتہ ہے، یعنی خود 8ویں امام نے وہ زیارت تعلیم کی ہے۔ یہ بہت تھوڑے معصومین کے لیے کہ زیارت جو ہے، جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم کی ہے، یعنی آسان نہیں، ہاں، یعنی وہ فضیلت کہ خود امام انسان کامل ہوتا ہے، امام کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا عبد صالح، یعنی حضرت عباس کے لیے عبد صالح معصوم فرما رہے ہیں، کیا فضیلت ہوگی۔ بہرحال اس کو ہم کیا بیان کریں، وہ شعر بہت اچھا پڑھا، بہرحال زبردست تھا، لطف آیا کہ امام حسین کو یقین تھا شمع گل کرنے کے بعد کہ اندھیرے میں کہا کہ حضرت عباس سے کہ عباس شمع کو روشن کرو، یعنی کیا تھا، یعنی پتا تھا کہ عباس نے تو جانا ہی نہیں ہے، کیسے جاتا، عباس کے تو نام میں ہی وفا ہے، عباس کہاں سے جائے گا، عباس تو بنا ہی حسین کے لیے، تو نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو رابطے ہیں، یہ ارتباط ہیں، یہ خامخواہ نہیں ہے، ان کے پیچھے حکمت ہے۔ اب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی جو زیارت پڑھتے ہیں، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، کہ اے فاطمہ میری جنت میں میری شفاعت کیجئے گا۔ شفاعت جنت میں جانے کے لیے ہے، یہ جنت میں کون سی شفاعت ہے؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو ہم کہتے ہیں شافی ہو، شفاعت ہو، لیکن اب جنت میں چلے گئے تو اب کون سی شفاعت ہے؟ کہا جنت کے درجات اتنے ہیں، یہ جنت کے اندر کی شفاعت ان کے پاس ہے، اور 2 عالم کے لیے خاتون کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو اتنا کچھ، اور آج پوری دنیا کے اندر علماء جو ہے اس در سے حاصل ہو کر پوری دنیا میں جو اہل بیت کا نور لے کے جا رہے ہیں، یعنی وہاں نور ایسا ہے کہ جو آتا ہے اپنے آپ کو جتنی اس کی ظرفیت ہوتی ہے روشن کر کر دنیا میں چلا جاتا ہے۔ 110 سے زیادہ ممالک کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ وہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو نور ہے یہ کیا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں یہ وہ اصل حضرت سیدہ کا نور ہے جو اس وجود کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر زیارت وہاں نہیں مل سکتی تو یہاں پر آ کر زیارت کریں حضرت فاطمہ سلام اللہ۔ اب یہ لطف، یہ ایک جھلکی ہے، یہ ایک چھوٹی سی تجلی ہے، یعنی اس لیے کہا گیا کہ اپنے گھر میں بیٹی ہو تو فاطمہ ضرور ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ تجلی ہو، چاہے نام ہی سے کیوں نہ ہو، بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ہم تو ماڈرن زمانہ ہو گیا، نام بھی ماڈرن رکھنے ہیں، 5G ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو نام بھی ذرا آکٹا اور بیٹا والی زون میں ہونے چاہیے لوگوں کے، تو وہ لوگ ویسے ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں آج کل، اچھے خاصے نام، کیوں نیا نام بتائیں؟ اب نیا نام کیا بتائیں عزیزان محترم؟ ہمارا مرنا جینا اہل بیت کے ساتھ ہے، ہماری شناخت، ہماری کیا شناخت ہے؟ ہماری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے اگر یہ نہ ہو تو ہم تو انہی کی طینت سے خلق ہوئے ہیں، تو ہم نام بھی پھر وہی رکھیں گے جو ان کے نام ہے۔ یہ لطف ہے عزیزان محترم، یہ حسرت ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نام علی، فاطمہ، حسن، حسین، رضا، کاظم، جواد، تقی، ہادی، مہدی، یہ محمد، یہ نام یعنی وجود پہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ نام ہونے چاہیے، تجلی ہے۔ اب ہم یہ جو معرفت ہے حضرت سیدہ کی کہ ہم اس کو کیسے حاصل کرنے دیں نا، تو بہرحال میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کا، حسن سماعت ہے کہ جو ہے وہ آپ اتنے غور سے سنتے ہیں کہ 6 امام کی خدمت میں شخص حاضر ہوا، اور اس نے بہرحال ایک قرآن کی آیت کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بہرحال یہ جو قرآن میں سورہ قدر ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل رات ہے اور صبح تک سلامتی کی رات ہے، اور ملائکہ کیونکہ اس میں نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اس کے ذیل میں بہرحال روایتیں کافی ہیں۔ شخص رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے، ایسے مجاہد تھے جنہوں نے کئی سو سال
خدا کی راہ میں تلوار میان میں نہیں ڈالی، یعنی جہاد کرتے رہے، اور ان کے لیے کیا اجر ہے اور ان کے لیے کیا کچھ ہے۔ اصحاب تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ان امتوں میں اور ہم اپنی زندگیوں پہ اثرات دیکھیں معرفت کیسے ہوتی ہے۔ آپ بولیں کہ میں فلانی چیز کے بارے میں جانتا ہوں، مثال کے طور پر ایک کوئی کھانا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کہیں مجھے اس کی کھانے کی معرفت ہے، خوب کیا معرفت ہے، خوب میٹھا ہے، کڑوا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس میں چیزیں کون سی ہیں، انگریڈینٹس کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے بنا ہے، حلال ہے، حرام ہے، نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے، یہ معرفت ہوتی ہے۔ اب آپ بولیں مجھے معرفت ہے، اور مثال کے طور پر معرفت کیا ہے کہ یہ آپ کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اب بولے ہاں مجھے پتا ہے، لیکن پھر میں دیکھوں آپ کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیسی معرفت ہے کہ جو آپ کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہاں میٹھا ہے، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، لیکن میں کھا رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کردار سے اور اپنی رفتار سے آپ اپنے افکار کو ظہور نہیں دے رہے۔ یہی معاشرے کا حال ہے۔ معاشرہ مانتا ہے کہ یہ مقام ہے بیوی کا، یہ سب کچھ ہے، یہ گھر میں ایسی تھیں،
یہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی تھیں، انہوں نے یہ سب کیا. لیکن جب عمل پہ ہم آتے ہیں تو ہم بالکل اپوزٹ ہیں. یہاں بیوی اپنے ہمسایوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، راتوں کو دعائیں کر رہی ہیں، ہم سے رات کو دعا نہیں ہو رہی ہے. ہمسایہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ بیوی جو ہے وہ دعائیں کر رہی ہیں. امام حسن مصطفیٰ سے روایت بھی ہے کہ والدہ جو ہیں وہ رات کو دعائیں کرتی تھیں سب کے لیے. میں نے کہا کہ اپنے لیے تو دعا کریں. کہا نہیں، میں نے بابا سے سنا ہے کہ پہلے ہمسائے بعد میں گھر والے. خود ہی اب یہ بات کتنی ظاہراً تو بڑی نارمل سی ہے، لیکن آپ اگر ظاہر میں دیکھیں، مطلب اپنی پریکٹیکل دیکھیں، تو ہم پریکٹیکلی کیسے ہیں کہ ہمارے وجود سے ہمارے ہمسائے کو پرابلم نہ ہو یا ہم اس کا خیال رکھیں. سید مہدی بحر العلوم اتنے بڑے عالم دین کہ جن کے لیے آغا مرزا قمی نے ان سے سوال کیا کہ ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے، البتہ مرزا قمی بھی بہت بلند مقام رکھتے ہیں، قم میں دفن ہے شیخین قبرستان میں، کہ میں اور آپ ساتھ پڑھتے تھے، لیکن یہ آپ کے پاس جو علم ہے یہ کیسے آیا، کس طرح آ گیا؟ تو کہتے ہیں اپنے آہستہ سے اپنے لبوں کو ہلا کر انہوں نے کہا کہ کیسے نہ آتا جسے امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگایا ہو، کیسے نہ آتا. بہرحال میں واقعہ کل اگر مجھے توفیق ہوئی تو پڑھوں گا کہ کیسے ان کی ملاقات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک اور شاگرد طالب تھا آغا عاملی، وہ نجف میں تھے، تو اپنے خادم کو بھیجا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ کھانا کھا رہے تھے، وہ آ گیا تو اس کی آواز سے پہچان گئے کہ سید کا خادم آیا ہے. کہا سید نے بلایا ہے. کہا میں پہنچا. سید کہنے لگے کہ تمہارا ہمسایہ چند دن سے جو ہے وہ فاقے کے اندر ہے، اور وہ کچھ دنوں سے قرض لے کر کھجور کھا رہا تھا اس کی پورا گھر، اور آج اس کو دکان والے نے کھجور بھی قرض دینے سے منع کر دیا، اور تم کھانا کھا رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. کہا کہ سید مجھے واقعاً پتہ نہیں ہے. کہا ہو تبھی پتہ ہوتا. آپ کو پتہ ہے روایت میں ہے کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ اس کا ہمسایہ یا اس کے جاننے والا بھوک اور افلاس میں اور آپ اس کو عمل نہیں آپ کا ہو تو انسان یہودی اور عیسائی مرتا ہے، یعنی اتنا سخت ہے. تو کہا کیا کروں؟ کہا یہ کھانا ہے، جاؤ لے کر جاؤ، کچھ پیسے بھی رکھے گا، رکھ کے بتانا نہیں. یہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں ہمسایہ ہے بنا. کہتا میں چاہ رہا ہوں آج آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. کہا یہ بسم اللہ. جب کھانا ہٹایا تو اس نے بولا یہ کھانا تو آپ کا نہیں لگتا، یہ کسی بڑے سید کا لگتا ہے کھانا، آپ جب تک بتائیں گے نہیں میں نہیں کھاؤں گا. کہا کہ بہرحال ایسے ایسے معاملہ ہے، میں اب کیا کروں؟ تو کہتا ہے وہ آنسو آیا اس کی آنکھوں میں. کہا یہ بات یا میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا. یعنی کردار کیسا کردار ہے. صدر اسلام کی بات ہے. ایک شخص جو تھا مدینہ میں، اس کی زوجہ مہمان کو بلاتی نہیں تھی کہ مہمان نے، پر کنجوسی تھی یا جو بھی تھا، بخل تھا یا جو بھی تھا، بخیل ہوتا ہے انسان، کہ مہمان نہ آئے، خرچہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. مگر وہ چاہتا تھا تو رسول کی خدمت میں پہنچا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا مجھے دعوت دو. رسول کو دعوت دی اور کہا کہ جب ہم آئیں، جب ہم کھانے کھا رہے ہوں تو اپنی زوجہ کو بولنا باورچی خانے سے ہمیں دیکھے. تو جب وہ کھانا کھانے لگے تو اس کے اوپر سے برزخ کی آنکھ ہٹی تو اس نے دیکھا کہ جو کھا رہا ہے، جو بھی شخص کھا رہا ہے وہ اپنی جیب سے اپنا کھانا لا رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو آتا ہے مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے. یہ اس کی آنکھوں پاس سے اٹھایا کہ بھائی جو آ رہا ہے وہ تم نہیں دے رہی اسے، وہ اپنا رزق لے کر آ رہا ہے. اور کہا کہ جب ہم جا رہے ہوں تو بھی اس کو بولنا دیکھے. تو جب وہ جا رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے پاس سانپ اور بچھو ہیں، کہ جو بھی جا رہا ہے وہ ایک ایک سانپ اور بچھو کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. یعنی کیا؟ کہ جب مہمان تمہارے گھر سے جاتا ہے تمہارے گھر کی مشکلات کو باہر لے کے جاتا ہے. یعنی کتنا ایک آسان سا فارمولہ ہے. باقی روایت بہت ہے اس کے ذیل میں، وقت نہیں میرے پاس کے بارے میں آپ کو، کہ جب آپ کا مہمان آتا ہے اور جب آپ کے گھر سے واپس جاتا ہے آپ کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے آج کل کا زمانہ وہی ہے، ماڈرن ہو گیا ہے، میٹلسٹک ہو گیا ہے، ابھی کون بلائے کون آئے،
پر مجھے یہاں کا تو خیر ہمیں نہیں پتہ اتنا، لیکن بعض جتنے بھی باہر باہر ملک ہیں وہاں تو آپ بغیر فون کے کسی گھر بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ بہرحال ایٹیکیٹس تو ہونے چاہیے بہرحال انسان۔ لیکن ایک بڑی عجیب روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا کہ موسیٰ جب تمہارے گھر مہمان آتا ہے اور تم اس کا پذیرائی کرو یا اس کا خیال رکھو تو تم جو ہے وہ محبوب خدا بن سکتے ہو، تم اس کے خدا کے محبوب بن جاؤ۔ لیکن یہ تمہارا مہمان ہے، تمہارا مہمان آئے تم اس کا خیال رکھو تو تم محبوب خدا ہو، لیکن اگر جب میرا کوئی مہمان آئے اور تم اس کا خیال رکھو تو خدا تمہارا محبوب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار یہ میرا مہمان تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے بلایا ہے، کہا یہ آپ کا مہمان کون ہے؟ کہا تمہارا مہمان وہی ہے جسے تم نے بلایا ہو، میرا مہمان وہ ہے جو بن بلائے آتا ہے۔ تو آپ کل سے لانا شروع کر دیں لوگوں یہاں، بھائی ایسے لوگ آپ چاہتے ہیں اگر خدا آپ کا محبوب ہو اور میں آپ کی خدمت میں آیا۔ عزیزان محترم کی معاشرہ بہرحال میٹیریسٹک ہو گیا ہے بہت زیادہ آج کل، لوگ ارے کون مہمان کیسا، گھر میں بھی کیا بنانا، باہر ہی کھلا دو اگر کھلانا بھی ہے تو، پھر جو ہے وہ اگر چلو گھر آ ہی گیا ہے تو آرڈر کر دو۔ وہ برکتیں، مشکلات، جو انسان کی محبتیں وہ ختم ہو گئی عزیزان محترم۔ آج افسوس ہوتا ہے، بہرحال میں وہی کہ میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، کوئی مارس سے تو نہیں آیا میں دیکھتا ہوں کہ رابطے ٹوٹ گئے۔ انسان بیٹھا بھی ہے نا اگر گھر میں تو گھر میں نہیں ہے، گھر کے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور خاص طور پہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں اور فیملی بیٹھی ہوتی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہر کوئی اپنے موبائل میں بیٹھا ہوتا ہے، بزرگ بیٹھا ہے، گھر والے بیٹھے ہیں، آیا ہوا ہے، کوئی بھی بہرحال ہے، ہر آدمی یعنی ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہے، فقدان ہے، بات نہیں ہے کرنے کو، آپ بیٹھ بھی جائیں تھوڑی دیر تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اتنا اپنے آپ کو آرٹیفیشل کر لیا ہے کہ ہم گھنٹہ گھنٹہ میسج کر سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن دو بات نہیں کر سکتے اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنی زوجہ سے۔ یہی ہے کہ آپ چیٹ کروا لیں، آپ میسج فارورڈ کروا لیں، آپ سب کچھ کروا لیں، لیکن دو جملے اگر بولنے ہوں، کتنا زمانہ، اور یہی ٹوٹتی ہوئی چیز ہماری زندگی میں ہمیں معرفت سے دور کر رہی ہے۔ جب ہم اتنے سخت ہو جائیں گے، جب ہم اتنے آرٹیفیشل ہو جائیں گے، کہاں وہ سیرتیں ہمارے گھروں کے اندر نظر آئیں گی، کہاں وہ گھر جسے ہم فاطمی گھر کہیں وہ کہاں ہوگا ہمارے گھر میں؟ کیسے ہم اپنے بچوں کو، کہاں ہم آج اپنے بچوں کو کہتے ہیں جو حضرت سیدہ اپنے بچوں کو کہتی تھی، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی امام حسن امام حسین آتے ہیں، حدیث کے ساتھ تو پڑھتے ہیں ہم، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کا نور، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آج ہم بچے کو بولتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، پتہ نہیں کون کون سے لفظ بولتے ہیں، نکلو یہاں سے، ٹکا ہوا ہے، یہ وہ ایکس وائی زیڈ۔ ماں الگ اپنے کاموں میں لگی ہوتی ہے، بہت تنگ کرے تو موبائل پکڑا دیا، باقی موبائل نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ویسے عزیزان محترم، وہ رابطے، وہ واقعے، وہ داستان، وہ چیزیں، رات کو بچوں کو سونے سے پہلے سنانا، یہ سب کرانا کہاں ہے؟ اب تو موبائل لگا دیا، سن لو، کان میں سو جائے گا خود ہی۔ یہ حقیقت ہے، یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہم امید کیا رکھتے ہیں کہ بی بی ہماری شفاعت کیجیے گا آخرت۔ کیا شفاعت کریں، کیسی شفاعت کریں؟ تم زندگی تو گزار ہی نہیں رہے ویسی جیسی تمہیں گزارنی چاہیے۔ اگر تجلی ہو تمہارے گھروں کے اوپر، یہ تمہیں دیکھا جائے آسمان سے، تو کیوں تمہارے گھروں کو دیکھا جائے؟ تمہارے گھروں کو کیوں ستارے جو ہیں وہ روشن کریں؟ روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ لیکن اب بات ہے کہ تلاوت تو ہو، تلاوت بچہ کرے، فیملی کرے، سونے سے پہلے پڑھے، 5 آیتیں پڑھیں، وقت کے امام کو ہدیہ دیں، کچھ تو ہو نا۔ اب
یہی سب سے بڑا غم ہے حضرت سیدہ کا، کہ میرے ماننے والے مجھے ماننے والے ہیں لیکن امام سے غافل ہے۔ بہرحال میں اس پہ کل کوشش کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالوں کہ اصل غم کیا تھا حضرت سیدہ کو۔ بہرحال مجھے نہیں پتا، آپ بہرحال جو ہے وہ مجلس سننے آئے، یقیناً آپ کا اٹھنا بیٹھنا خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بہرحال جنہوں نے مجلس کا انعقاد کیا ہے، جو بھی زحمت کر رہا ہے، ہر شخص اپنی نوکری دے رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ بہرحال آپ سننے کیا چاہتے ہیں، آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری چاہتیں بھی مجالس کے لیے بھی اپنی ہیں کہ بس یہ ہوگا تو بس مزہ آئے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کب تک مزے لیتے رہیں، کب ہم اپنے آپ کو عمل پہ لے کر آئیں گے۔ آج معاشرے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ لوگ دھرنے ہیں پاکستان میں مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں کہ ہو رہے ہیں، اور وہ شہداء کے جو ہے وہ بدن جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں مائنس پتہ نہیں 6-8 میں، ان کی فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ حالات ہیں، سختی ہے، ظلم ہے، اور ظاہر ہے ظلم کے لیے انسان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ کب تک انسان ان ظلم کو برداشت کرے گا؟ اس کے علاوہ ساری، لیکن اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے شعور کو بلند کیسے کریں، ہم بیدار کیسے ہوں۔ جب تک ہم اصل ہدف سے واقف نہیں ہوں گے تبھی ہم ظاہر ہے، اور اس سے بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ صرف آپ عنوان دیں اور لوگ آ جائیں۔ آپ مجھے تھوڑی سننے آئے، آپ مجلس کے لیے آئیں، اور بی بی کی مجلس کے لیے آئیں، یقیناً اجر بھی وہی دیں گی، فکر بھی وہی دیں گی، عمل بھی وہی دیں گی، قیامت والے دن بھی وہی سب کچھ دیں گے، ہم تھوڑی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں حرکت کی ضرورت ہے، اپنے وجود کو موو کریں۔ کہاں کریں؟ جیسا وہ چاہتے تھے، جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اور کربلا اسی کی نشاندہی ہے کہ بی بی نے جن بچوں کی تربیت کی، ان بچوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ یعنی کسی چیز کو اپنے دین کے اوپر
کیا ہو گیا ماں کو، کیونکہ ماں نے تو اپنے دردوں کو چھپایا ہوا تھا نا. یہ اچانک سے کیا ہو گیا کہ اتنی تو ماں کی زندگی بھی نہیں گزری، نہ ضعیفہ ہے، نہ بوڑھی ہے، نہ کچھ ہے. 18 بہاریں دیکھی ہیں خالی، ان 18 بہاروں میں دیوار پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہے. چھوٹے چھوٹے ہیں نا بچے، بہرحال بچے تو محسوس کرتے ہیں نا کہ اگر بچے کیا چاہتے ہیں، چھوٹے بچے بہرحال آپ خود محسوس کریں، بہرحال میرے بھی چھوٹے بچے، انسان محسوس، بچہ چاہتا ہے مجھے سینے سے لگائے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرے. ماں چھوٹے بچوں کے سر پہ کیا کرتی ہے، کنگھی کرتی ہے، خیال کرتی ہے. لیکن سلام ہو اس ماں پر جو صرف ایک ہاتھ سے کام کرتی تھی. اب بچے تو محسوس کرتے ہوں گے نا ماں کو ایک ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے، یہ ماں اتنی گھلتی کیوں جا رہی ہے، ماں ذوب ہو گئی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ صرف خیال رہ گیا تھا. یعنی کیا ظلم اور ستم ہوا، اتنا ظلم اتنا ستم ان حالات میں. عزیزان محترم یہ سخت تھا بہت. چند جگہ جب بھی سب سے مشکل مقام آئے ہیں تو رسول کو پکارا ہے اہل بیت. بس میں یہ چند مقام آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. علماء بیان کرتے ہیں 3 مقام ہیں جہاں اہل بیت کو جب مشکل اوج پہ پہنچی ہے نا تو رسول کو پکارا ہے. پہلا مقام وہ تھا کہ جب در و دیوار میں بیوی آ گئی، در و دیوار میں آ گئی نا تو یہ کیا کہا، یا ابتا یا محمدہ، یہ اجر دیا امت نے رسالت کا. اللہ، یعنی مصیبت تھی یہ آسان نہیں تھی کہ جب دروازے اور دیوار میں آئیں تو کہا فضہ آئے اٹھائے محسن شہید. اس سے بڑی مصیبت، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں آزادارہ یہ مصیبت کم نہیں تھی، یہ وہ اثرات تھے. پچھلے سال میں ایام فاطمیہ میں افریقہ میں تھا تو وہاں کے لوگوں نے اس چیز کو کہ جو ایران کے اندر بھی بنایا جاتا ہے کہ جلا ہوا دروازہ دکھایا جائے، تھوڑا سا اس احادیث اور روایات کی روشنی میں تھوڑا سا ظاہری ویژول ایفیکٹ دکھایا جائے کہ محسوس ہو کہ کیا ہوا تھا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگ وہ روایت پڑھتا ہے، ایک شخص پیچھے سے آواز آتی ہے، اس طرح ہوتا ہے، دروازہ گرتا ہے، لوگ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بڑا گریا کرتے ہیں. ظاہر پڑھنا کچھ اور ہے، دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے. اسی اسنا میں وہاں پہ یہ 2 دن انہوں نے بچوں نے بڑی محنت کی، جوانوں نے بڑی محنت کی اور مختلف کردار بنائے. تو ایک سیگمنٹ یہ تھا کہ دروازہ جلایا جائے گا، کچھ لوگ آئیں گے دروازے جلتے ہوئے کو ٹانگ ماریں گے اور پھر ایک شخص کو ابا کبا میں چہرہ چھپا کر اس کے گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹیں گے. نہیں ہے، روایات یہی کہتی ہیں جانے مت. اب وہ جو انہوں نے کیا، آگ لگائی، انہوں نے کیا، آگ کا نظام کیا ہوا تھا، آگ لگی. اب وہ جو بنا ہوا تھا کہ جس کے گلے میں رسی ڈالنی تھی، اس کو گھسیٹنا تھا، تھوڑی ٹائم کی غلطی کی وجہ سے دروازہ جب دھکا دیا نا تو وہ پیچھے تھا اور دروازہ لکڑی کا تھا، اس میں کیل تھی، اس کو ماتھے میں لگ گئی جا کے اور اس کا خون آنے لگ گیا. لیکن کیونکہ وہ درمیان میں ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ روک نہیں سکتا تھا کیونکہ آگے والوں کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا. اس کے گلے میں رسی ڈالی، اس کو گھسیٹتے رہے. اسی حالت میں بعد میں اس نے بتایا کہ یہ میرے خون نکل رہا ہے. اس کو یہ ذرا سی جھلکی تھی، یعنی اس کے والد نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں تو نشانی ملی ہے، ذرا سی تکلیف. اور وہ تکلیف
کہ دروازہ جلتا ہوا اور 40 لوگ گزر گئے دروازے سے. مطلب یعنی مشکل وقت ہے اہل بیت کے لیے کہ رسول کو پکارا. دوسرا مشکل وقت جو اہل بیت پر آیا وہ کیا ہے؟ وہ رات ہے کہ جس رات کو حسن حسین یتیم ہو رہے ہیں. یہ فضائل مصائب میں کل پڑھوں گا، لیکن وہ لمحہ کہ جہاں رات کی تنہائی میں، خلوت میں، بقی کے اندر میرا مولا تنہا جب اس امانت کو اتار رہا ہے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ جو آپ امانت دے کر گئے تھے یہ ویسے نہیں رہی امانت. یہ ہاتھوں کے ورہم، یہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، یہ چہرے کی کبود. کہتے امام سے اتنا سخت تھا بدن کو اتارنا کہ جیسے ہی قبر میں اتارا امام کے سینے پہ غم بیٹھ گیا اور امام بیٹھ گئے. سخت ہے، یہ آسان نہیں تھا. علی جیسے دلاور اور شجاع شخص کے لیے سیدہ کے بدن کو قبر میں اٹھانا، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے خود سیدہ نے کہا کہ علی جب مجھے دفنانا تو تھوڑی دیر میری قبر پہ بیٹھنا. مونس اور آپس میں محبت اتنی ہے نا، آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ حضرت علی ان مشکلات کے باوجود جب گھر آتے تھے سیدہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو مشکلات، لیکن اب علی کیا کرے؟ اب علی تنہا ہے، اب علی کی بات سننے والا. یہ وہ مقام ہے عزیزان محترم علماء. اور تیسرا اور آخری مقام، اور آپ سے التماس دعا، تیسرا وہ مقام تھا کہ جہاں پر ایک بہن تلے زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کی کمائی. بی بی نے کہا عمر ساتھ تو مسلمان نہیں، مگر کیا دیکھا کہ شمر جو ہے سینے میں بیٹھا ہوا، کند خنجر سے ضربتیں لگا کر جب اس لعین نے امام کے ہاتھ کو اٹھایا تو یہاں زینب کے اوپر مشکلات شدید ہو گئی. کیا کہا؟ وہ بتا وہ محمد تھا. رسول کو پکارا، اپنے جد کو پکارا. بی بی فرماتی ہیں کہ حاضر حسین، یہ حسین ہے کہ جس کا بدن خون سے لطبت ہے، جس پر کربلا کی خاک اور ہوائیں اڑ رہی ہیں، یہ حسین ہے. ہاں آزاداران محترم سخت ہے کیونکہ بہرحال شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے. خدا ہم سب کی روحوں کو زیارت پر پہنچائے، خدا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، شہداء ہمارے حق میں دعا کرے. ہاں سب امام کی خدمت میں ہے. ایک بیٹی جو سینے پہ سوتی تھی، جو شام غریبہ میں، مقتل میں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، مقتل تاریکی ہے، ایک بچی کم ہے. جب بی بی ڈھونڈتے پہنچی دیکھا بچی سینے پہ سو رہی ہے. وہ بیٹا اٹھو، کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. بابا کے سینے پہ. کہا پتہ کیسے چلا اس اندھیرے میں، اس مقتل میں جہاں صرف بدن ہی بدن ہیں اور وہ بھی سر بریدہ بدن تھے؟ کہا پتہ کیسے چلا؟ کہا میں تو بابا بابا کہہ رہی تھی. آدھا الیہ وہ بچی جو رات کو سینے پہ سوئی، 11 محرم کو جب باپ کے بدن کو دیکھا، رگیں کٹی ہوئی ہیں، بدن پہ زخموں کے نشاں ہیں،
پھوپھی سے پوچھا پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما، اہل بیت علیہ السلام کی انہیں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار یہ جو مظلومین بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹہ کے اپنے جنازوں کو پیاروں کے لے کے، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ ہمارے ملک پاکستان میں عزت اور سلامتی اور امنیت عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، تجھے واسطہ ہے سیدہ کا ہماری خطاؤں گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمارے گھروں کو حضرت فاطمہ کی رضایت کا گھر بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو، سب کو حضرت سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں حاضرین میں، جو لوگ مریض ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اس منحوس وائرس کو انسانیت سے دور فرما۔ پروردگار جو خطاکار ہیں، جو مقروض ہیں، ان کی قرضوں کو غیب سے عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات